पाक तुर्क तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक, 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत, तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर एर्दोगान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। तुर्क सदर एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तुर्की वापस रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मेहमानों को इशाइया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। तुर्क सदर को मुसल्लह अफ़वाद के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 5 ऑपरेशन, 13 खवारिज ठिकाने लगा दिए। डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सरकर्दा खारजी शागुल उर्फ रूहानी समेत 5 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 साली और टप्पी में झड़पें, 5 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज में झड़प, 2 खवारिज हलाक। खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई के दौरान 1 खारजी मारा गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कातिल में मुलव्वस। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। कब्रस पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रवाना, आसिफा भुट्टो ने गाड़ी ड्राइव की। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को तजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब, कहा इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान और तुर्की में तजारत और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब के तजारती हजम के लिए पुरआज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आवाज़ उठाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर एमिना एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीख़ी तब्दीली लाने का आज़म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगही के लिए हुकूमती शख्सियात को पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है, मुलाकात में पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी ने सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत दी। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं,
بانی پیٹر نے صرف NRO کے لیے خط لکھا. یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے, ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں, سب کو دعوت دیں گے. 9 مئی کو حد کر دی گئی. اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کو آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے. جسٹس جمال نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں. IMF کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا. کہا ہمارے دوست خط لکھ کر IMF کو شکایت لگاتے رہتے ہیں. اس پس منظر میں IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا. IMF نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی. چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا. IMF کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا, نہ کوئی مقدمہ کیا. چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل ہوگی. 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث کل تک مؤخر کی گئی. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات. مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے. جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. جسٹس SM عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات. شاہینوں کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی. اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا. 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا. کپتان اور نائب کپتان پروٹیئرز کے سامنے چٹان بن گئے. 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار. کپتان رضوان 122 رنز کے ساتھ ناقابل شکست. قومی ٹیم سیریز کے فائنل میں کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پہلی بات تو یہ کنگ شنگ بولنا ذرا کم کریں. ایسا کوئی ہو نہیں کنگ شنگ والا. چھوڑیں گے تو تب اس پہ بات کریں گے. میرے لیے نیا رول ہے جو ٹیم نے ڈیمانڈ کی تھی. اس میں پرسنل گول نہیں تھا, ٹیم فرسٹ تھی میرے لیے. میں نے اپرچونٹی لی اس کو اویل کرنے کے لیے. کوشش میں کرتا ہوں جو میری بیسٹ پرفارمنس ہو میں دوں. مجھے کنگ شنگ کہنا بند کریں. سابق کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ذاتی پرفارمنس نہیں ٹیم کی جیت اہمیت رکھتی ہے. میرے لیے اوپننگ نیا رول ہے. ٹیم کی ڈیمانڈ پر یہ ذمہ داری لی. کوشش کرتا ہوں اچھا کھیلوں مگر لمبی اننگز نہیں کھیل پا. ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد. شاہین شاہ آفریدی, سعود شکیل اور کامران غلام جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے. شاہین پر میچ فیس کا 25, کامران اور سعود پر 10% سے جرمانہ عائد کیا گیا. لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب. بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. LOC پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کی کوشش. 4 تا 6 فروری بٹل سیکٹر اور راولاکوٹ میں 4 بھارتی IEDs برآمد ہوئیں. IEDs کے دھماکے سے ایک شہری شہید بھی ہوا. گزشتہ روز بھارتی فوج نے دیوا اور باگیسر سیکٹر میں فائر بندی کی خلاف ورزی کی. 2 جوان زخمی ہوئے. پاکستان نے پونچھ, باغ, کوٹلی, میرپور اور راولاکوٹ میں بدامنی پھیلانے پر احتجاج کیا. ان علاقوں میں UN حکام کے ساتھ بھارتی تقریبی سرگرمیوں کے شواہد کا تبادلہ کیا گیا. گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا. سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ A15 کا اضافہ کر دیا گیا. سرکاری افسر اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل دینے کے پابند ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات تک رسائی ہوگی. کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا.
تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا. گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ. جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس دیا. ہول سیلرز نے 13 ارب 70 کروڑ، ریٹیلرز نے 19 ارب 40 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. پراپرٹی کے فروخت پر 63 ارب اور خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا ہے. موٹر سائیکل ہو، ڈمپر یا بس، اب سب کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا. وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 30 دن ہیں، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی. ڈمپر رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلیں گے. بغیر لائسنس والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. کراچی میں ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی. میمن گوٹ میں موٹر سائیکل سوار 45 سال کا سیف اللہ جاں بحق. 1.5 ماہ میں 104 افراد ڈمپر ٹینکر تلے کچلے گئے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پر مافیاز مسلط ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے. امیر جماعت اسلامی کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ. بولے بجلی بلوں میں اتنے ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو ایف بی آر کس لیے ہے؟ شہباز شریف بتائیں قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کیسے کم ہوتی ہے؟ سندھ حکومت کا یونیورسٹی ترمیمی بل پھر کابینہ اور اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ. سندھ کابینہ ہفتے کو جامعات ترمیمی بل پر گورنر کے اعتراضات پر غور کرے گی. سندھ کابینہ سے دوبارہ منظوری کے بعد سندھ اسمبلی سے جامعات ترمیمی بل منظور کرایا جائے گا. گورنر سندھ دوبارہ بل کو منظور نہ کریں تو 10 روز میں قانون کا حصہ بن جائے گا. پنجاب میں بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز. پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 33 اسکیموں میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم. کہا پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے. مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں ہوگا، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. غزہ جنگ بندی ڈیل برقرار. حماس کا اسرائیلی ارغمانیوں کو رہا کرنے کا اعلان. حماس نے کہا قاہرہ مصری اور قطری ثالثکاروں سے مذاکرات مثبت رہے. ثالثکاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. بے گھر فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی مسلسل فراہمی پر زور دیا گیا. حماس طے شدہ شیڈیول کے مطابق قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد کرے گا. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی ڈیل کی خلاف ورزیوں پر حماس نے ارغمانیوں کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے. آج صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. ٹرمپ مودی ملاقات سے قبل سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ کا کیپٹل ہل کا دورہ. کانگریس اراکین کو قاتلانہ حملہ سازش میں مودی کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے. سکھ کمیونٹی اور بھارت کی دیگر اقلیتیں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گی. جرمنی کے شہر میونخ میں افغان باشندے نے ہڑتال پر بیٹھے مزدوروں پر تیز رفتار کار چڑھا دی. 28 افراد زخمی ہوئے. کار ڈرائیور 24 سال کا افغان پناہ گزین گرفتار. جرمن چانسلر کا کہنا ہے ملزم کو سزا دے کر ملک بدر کریں گے. میونخ میں کل سے سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے. حادثہ کانفرنس ہال سے 1.5 کلومیٹر دور پیش آیا. اجلاس میں 60 سربراہان مملکت کی شرکت متوقع ہے. امریکہ میں لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. امریکی بحریہ کے حکام نے بتایا فائٹر جیٹ سین ڈیگو کے ہاربر کے قریب سمندر میں گرا. دونوں پائلٹس محفوظ رہے. مچھلی پکڑنے والے جہاز نے پائلٹس کو پانی سے نکالا. ملک بھر میں شب بارات آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا. لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری. اور ترقی پسند عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کا یوم پیدائش. انقلابی فکر سے دنیا کو اپنا گردیدہ بنایا. انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا.